یہ ہم نماز پڑھتے ہیں نا، تو نماز میں ہم کسی بھی نماز میں اگر وہ موقع ہو اور وہ اگر جگہ ہو، اس طرح کا سچویشن ہو، تو ہم جوتا پہن کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جانتے ہیں نا آپ لوگ؟ اگر کوئی نہیں جانتے ہیں تو آج ذرا جان لیجئے، سن لیجئے صحیح طریقے سے، اور میری باتوں کو مت مانیے، حدیث کی بات مانیے، میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں کوئی بھی بات۔ اگر کوئی نہیں جانتے ہیں کہ جوتا پہن کر کے نماز پڑھنا صحیح ہے، اگر یہ نہیں جانتے ہیں تو جان لیجئے، جوتا پہن کر کے نماز پڑھنا یہ یہود و نصارہ کی مخالفت پر اگر آپ کریں گے تو نیکی بھی آپ کو ملے گی، ایکسٹرا نیکی ملے گی۔ اگر ہمارے دل کے اندر یہ عقیدہ ہو کہ ہم یہود و نصارہ کی الٹا، یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کے لیے، یہود و نصارہ کی بیرودھیتا کرنے کے لیے ہم جوتا پہن کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمیں ایکسٹرا نیکی ملے گی۔ اب آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب آج سے ہم کیا کریں گے؟ مسجد میں جوتا پہن کر کے داخل ہو جائیں گے؟ مسجد صاف ستھری ایک جگہ ہے، اب کیا کریں گے؟ کوئی بھی کہیں سے بھی آتا ہے وہ جوتا پہن کر کے مسجد میں داخل ہو جائیں گے؟ نہیں۔ میں نے پہلے ہی کہا کہ اگر سچویشن ہو، پرستھتی ہو، اگر جگہ ہو، وہ موقع ہو تو آپ پڑھیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں حدیث کے اندر ہے کہ اگر آپ کے دل میں اگر آپ کو شک ہو کہ آپ کا جوتا ناپاک ہے، کوئی گندگی لگی ہوئی ہے، تو پھر پہن کر کے پڑھنا صحیح نہیں ہے، چاہے وہ جنازے کی نماز ہو، چاہے وہ کوئی اور نماز ہو، نہیں پڑھ سکتے۔ اور دوسری بات ہے کہ مسجد میں ہم نہیں لے جا سکتے، اس لیے کہ مسجد میں اگر سب کوئی آج سے یہ تقریر سننے کے بعد مسجد میں جوتا پہن کر کے داخل ہونے لگ جائے تو معاملہ بگڑ جائے گا، اور کہیں گے کہ ثناء اللہ فیضی نے تو یہ فتویٰ دے دیا ہے کہ مسجد میں بھی جوتا پہن کر کے نماز پڑھنا صحیح ہے۔ ہاں صحیح ہے، لیکن اگر وہ جگہ ہو، وہ سچویشن ہو تو۔ آج کل ہم صاف ستھری مسجد رکھتے ہیں، ماربل وغیرہ ٹائلز وغیرہ لگا کر کے ہم مسجد بناتے ہیں، وہاں ہم جوتا پہن کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے، گندگی ہوگی، کون صاف کرے گا؟ لیکن ہمیں ایک موقع ملتا ہے جنازے کی نماز میں، جنازے کی نماز ہم فیلڈ اور میدان میں پڑھتے ہیں، اور وہاں ہم جوتا پہن کر کے آرام سے نماز پڑھ سکتے ہیں نا۔ لیکن آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب دلیل کیا ہے جوتا پہن کر کے نماز پڑھنا؟ بہت سارے لوگ تو ہکا بکا ہو جاتے ہیں، ارے جوتا پہن کر کے نماز پڑھنا۔ ہم لوگ جب جوتا پہن کر کے جنازے میں کھڑے ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ بڑی بڑی آنکھ کر کے ہم لوگ کی طرف دیکھتے ہیں، اور بہت سارے لوگ فتویٰ دینے لگ جاتے ہیں، ارے مولوی صاحب جوتا کھول دیجئے، جوتا کھول کر کے نماز پڑھیے، جوتا پہن کر کے نماز پڑھیں گے، یہ لوگ جوتا پہن کر کے نماز پڑھیں گے، یہ لوگ جوتا پہن کر کے کھانا کھائیں گے، یہ لوگ جوتا پہن کر کے سب کچھ کریں گے۔ ارے حدیث کے اندر جب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کا الٹا کرنے کا حکم دیا، حدیث کے اندر ہے، تو پھر ہمیں ماننے میں کیوں پریشانی؟ کیا پریشانی ہمیں ماننے میں؟ ابو داؤد کی حدیث ہے، اب میں حدیث بیان کر رہا ہوں، آپ لوگوں کے اندر چھٹپٹی پیدا ہو گئی ہوگی کہ حدیث کیا ہے، دلیل کیا ہے، پروف کیا ہے، وہ دلیل سن لیجئے۔ ابو داؤد اور علامہ البانی کی جو صحیح ابو داؤد ہے، جس کے اندر صحیح حدیثوں کو جمع کیا گیا ہے، وہ صحیح ابو داؤد کے اندر بھی حدیث آئی ہے، یعنی اس حدیث کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس میں شک نہیں ہے، یہ حدیث صحیح ہے، ضعیف حدیث نہیں ہے۔ اور یہ ہر عالم جانتا ہے، جو جوتا پہننے سے منع کرتا ہے وہ بھی جانتا ہے یہ حدیث صحیح ہے، اور انہوں نے بھی یہ حدیث پڑھی ہے، اگر نہیں پڑھی ہے تو وہ ان کا معاملہ ہے، ان کی پریشانی، ان کا پرابلم ہے۔ لیکن یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 652، آپ نوٹ کر لیجئے، اگر میری بات پر کسی قسم کی کوئی شک ہو نوٹ کر لیجئے، ابو داؤد حدیث نمبر 652 آپ کو یہ حدیث مل جائے گی۔ کیا حدیث ہے وہ؟ خالف الیہود فإنہم لا یصلون فی نعالہم ولا خفافہم۔ اے صحابہ کرام، خالف الیہود، تم لوگ یہودیوں کی مخالفت کرو، تم لوگ یہودیوں کی مخالفت کرو، یہودیوں کا الٹا کرو۔ کیسے الٹا کرو؟ فإنہم لا یصلون فی نعالہم ولا خفافہم، اس لیے کہ یہود و نصارہ یہ جوتا پہن کر کے، موزہ پہن کر کے نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ یہود و نصارہ جوتا پہننا تو دور کی بات ہے، یہ موزہ پہن کر کے بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں۔
इसलिए मुसलमानों है साहब इकराम, अगर तुम्हें मौका मिले जूता पहन कर के नमाज पढ़ने का, अगर तुम्हें मौका मिले मोजा पहन कर के नमाज पढ़ने का, तुम यहूद और नसारा की मुखालफत करते हुए, यहूद और नसारा की विरोधिता करते हुए, यहूद और नसारा का उल्टा करते हुए जूता पहन कर के नमाज पढ़ो, मोजा पहन कर के नमाज पढ़ो, लेकिन ये बात ख्याल रखना कि तुम्हारा जूता पाक होना चाहिए। तुम्हारे जूते के अंदर अगर किसी किस्म की कोई गंदगी हो, नापाकी लगी हुई हो, फिर उस जूता को पहन करके नमाज पढ़ना सही नहीं होगा। लेकिन अगर तुम्हारा जूता पाक है, तुम्हारा जूता अगर पवित्र है, तुम्हारा जूता अगर साफ है, और अगर तुम मैदान में नमाज पढ़ते हो, फील्ड में नमाज पढ़ते हो, तुम्हें मौका मिलता है तो जूता पहन करके नमाज पढ़ो, यहूदियों की मुखालफत करो, यहूदियों का उल्टा करो। ये साफ हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अबू दाऊद हदीस नंबर 652। यहूदियों की मुखालफत करो, यहूदियों का उल्टा करो, इसलिए कि वो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं जूता पहन करके, मोजा पहन करके। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, वो मस्जिद में नहीं, फील्ड में अगर मौका मिल रहा है, जनाजे की नमाज में जैसे हमें मौका मिलता है, लेकिन अगर जनाजे की नमाज में भी अगर पढ़े तो हमें ये चौकन्ना रहना चाहिए कि हमारा जूता पाक है। अगर ये कन्फर्म हो, अगर ये हमारा आत्मविश्वास हो, कॉन्फिडेंस हो कि हमारा जूता पाक है, तब आप पहन करके पढ़ें। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी शक हो कि मेरा जूता नापाक है, आप खोल दीजिए। लेकिन मैं जूता पहन करके नमाज पढ़ रहा हूं, आप मेरे ऊपर फतवा नहीं लगा सकते। मैं जानता हूं कि मेरा जूता पाक है या नापाक है, मैं जानता हूं कि मेरे जूते में गंदगी लगी हुई है या नहीं लगी हुई, आप नहीं जानते हैं। बहुत सारे लोग क्या दलील देते हैं, अरे मौलवी साहब आपकी बात तो मान लिए, लेकिन रास्ते में जब हम चल करके आते हैं, रास्ते में न जाने कितनी गंदगियाँ होती है, हमारे जूते में वो गंदगियाँ लग जाती है। उसका भी जवाब है हदीस से। वो क्या है, अगर आप रास्ते से हट करके चल करके आते हैं, गंदगी लगती है, अब आप जब ईदगाह में आए जनाजा की नमाज पढ़ने के लिए, किसी मैदान में आए और वहाँ की मिट्टी जो है पाक है, उस मिट्टी में आप जूता को थोड़ा सा घसीट लीजिए। घसीटने से क्या हो जाएगा, वो जूता पाक हो जाएगा। अपने जूता को घसीट लीजिए मिट्टी में, आपका जूता पाक हो जाएगा। अब मेरा जूता पाक है, आपको क्यों परेशानी है भाई? मेरे जूते में कोई गंदगी नहीं है, आपको क्यों परेशानी है? परेशानी इसलिए कि हमने हदीस नहीं सुनी, हमने किसी आलिम से पूछा नहीं। हम फतवा किसी से पूछेंगे नहीं, लेकिन फतवा मारेंगे ज़रूर। चाय की दुकान में बैठ करके, इधर बैठ करके, उधर बैठ करके, कुरान और हदीस हमें कुछ नहीं आता, लेकिन फतवा हम मारेंगे बैठ करके। कुरान और हदीस कुछ भी नहीं आता, लेकिन हम क्या कहेंगे, मेरा मन कह रहा है ऐसा होना चाहिए, मेरा दिल कह रहा है ऐसा होना चाहिए। आपका मन कह रहा है, मेरा मन कह रहा है, मेरे मन की कोई वैल्यू नहीं है इस्लाम के अंदर। सनाउल्लाह फैज़ी के मन की कोई वैल्यू और कीमत इस्लाम के अंदर नहीं है। किसी बड़े से बड़े आलिम की कोई वैल्यू नहीं है शरीयत के अंदर। वैल्यू किसकी है? कुरान और हदीस की वैल्यू है, कुरान और हदीस की कीमत है, कुरान और हदीस की मूल्य है, किसी और की मूल्य नहीं है, कीमत नहीं है। इसलिए आप हदीसों को जानें, हदीसों को सुने, उलमा इकराम से फतवा पूछें। ऐसे ही गुस्सा मत हो जाइए जनाजे की नमाज में जा करके, अरे ये जूता पहन करके नमाज पढ़ते हैं, जूता पहन करके खाना खाते हैं। क्यों है? जूता पहन करके नमाज पढ़ सकते, जूता पहन करके खाना खा सकते, इसमें हर्ज की क्या बात है, परेशानी की क्या बात है? जब हदीस से साबित है, परेशानी की क्या बात है? हम अपने से फतवा मारते हैं। क्या कहते हैं, कोई वज़ू करने बैठा है, जब बात आई है तो कुछ बोल देता हूँ, जब कोई वज़ू करने बैठा है तो वज़ू कर रहा है, सलाम नहीं देना चाहिए। अरे वज़ू कर रहा है तो क्या परेशानी है? पेशाब पाखाना में अगर वो है तो उसको आप सलाम नहीं दे सकते, वो जवाब नहीं देगा। लेकिन वज़ू करने बैठा है तो सलाम नहीं दे सकते, ये कहाँ से आपको मिल गया? महिलाओं की बहुत सारी हदीस है, हमारे माँ बहनों की बहुत सारी हदीसें अपनी तरफ से बनाई हुई। ये लोग क्या कहते हैं, रात में आईना नहीं देखना चाहिए, रात में आईना नहीं देखना चाहिए, वज़ू करने के बाद आईना नहीं देखना चाहिए, वज़ू टूट जाएगा। हालांकि ये किसी हदीस में नहीं है। रात में झाड़ू नहीं देना चाहिए, और कुछ औरतें कहते हैं अगर झाड़ू दे भी दिए तो झाड़ू दे करके बाहर फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि एक जगह रख देना चाहिए। शाम के वक्त जब मगरिब की अजान हो रही है, मैं आजकल ये सुना, कल परसों मुझे ये पता चला कि महिलाओं के अंदर ये भी है। चूँकि मेरा कुछ दिन पहले मेरा एक बेटा हुआ है, आप लोग दुआ कीजिएगा कि वो वलाद सालेह बने और वो स्वस्थ रहें। तो मैं था, तो महिलाओं की बहुत सारी बातें मुझे पता चल रही है।
کل پرسوں مجھے ایک بات پتہ چلی مہیلاؤں کے اندر یہ بھی ہے کہ مغرب کے وقت جب اذان ہو رہی ہو ایسے وقت میں جھولا جو رہتا ہے نا چھوٹا بچہ کا، تو جھولا میں چھوٹے بچے کو نہیں دینا چاہیے۔ یہ کہاں سے آپ کو مل گئی بھائی؟ حدیث کے اندر یہ ہے، سنیے جو حدیث کے اندر ہے وہ سنیے۔ حدیث کے اندر یہ ہے کہ جب مغرب کی اذان ہو رہی ہو اس وقت آپ اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو آپ گھر سے باہر لے کر کے مت نکلیں۔ لیکن ہم اس پر تو عمل نہیں کرتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اسی وقت لے کر کے نکلتے ہیں۔ جب مغرب کی اذان ہوتی ہے اسی وقت بچے کو لے کر کے نکلتے ہیں اور مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں دعا پڑھانے کے لیے، جھاڑ پھونک کرانے کے لیے۔ تھوڑا لیٹ کر کے جائیے، جب اذان ہو رہی ہو تب گھر کے اندر اپنے بچے کو لے کر کے رہیں، چھوٹے بچے کو باہر مت نکالیے، اس لیے کہ جب مغرب کی اذان ہو رہی ہو اس وقت شیطان چاروں طرف پھیل جاتا ہے، اور اس وقت اگر آپ بچے کو لے کر کے نکلیں گے اس وقت آپ کے بچے کو شیطان پریشان کرے گا، شیطان اس کو کچوکا لگائے گا۔ لیکن جب اذان ہو گئی، نماز ہو گئی، تھوڑا سا لیٹ ہو گئی، جیسے آج کل کیا ہوتا ہے 5:10 بجے 5:10 پر نماز وغیرہ ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد آپ 5:30 بجے یا 5:45 بجے یا 6 بجے اپنے بچے کو لے کر کے نکلے، کوئی پریشان نہیں ہے۔ لیکن بچے کو لے کر اس وقت نہ نکلے۔ یہ نہیں ہے کسی حدیث میں کہ اذان ہو رہی ہو تو جھولا کیا کرے، جھولا میں بچے کو نہیں دینا چاہیے، یہ کسی حدیث میں نہیں ہے۔ اذان ہو رہی ہے آپ بچے کو جھولا میں دے سکتے، گھر میں کمرہ کے اندر ہے دے سکتے ہیں۔ مہیلاؤں کے اندر کیا ہے، بہت ساری مہیلائیں نماز نہیں پڑھتی ہیں لیکن جب اذان ہونے لگتی ہے تو پھٹ سے کپڑا دینے لگتے ہیں، سر میں دیتے ہیں نا، پھٹ سے کپڑا دینے لگتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ اذان ہو رہی ہے تو کپڑا سے یہ کیا تعلق ہے؟ اذان ہو رہی ہے، اذان کا جواب دیجیے آپ۔ اذان کا جواب دینا یہ سنت ہے، نیکی کا کام ہے۔ اذان میں مؤذن جو کہہ رہا ہے وہ بھی آپ کہیے، اور اذان کے بعد جو دعا ہے وہ دعا پڑھیے، یہ نیکی کا کام ہے۔ اذان کے بعد اگر ہم دعا پڑھتے ہیں اتنی بہترین یہ دعا ہے اور نیکی کا کام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حلت لہو شفاعت یوم القیامہ، جس نے اذان کے بعد اذان کا جواب دیا اور جواب دینے کے بعد درود ابراہیم پڑھا اور یہ دعا پڑھا تو اس کے لیے میری شفاعت قیامت کے دن حلال ہو گئی، یعنی میں قیامت کے دن اس کے لیے سفارش کروں گا، میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے حجت کروں گا، سفارش کروں گا۔ یہ نیکی کا کام ہے، لیکن وہ نیکی کا کام ہم نہیں کریں گے۔ ہم کیا کریں گے؟ کپڑا دے دیں گے، بس ہو گیا۔ ہندوؤں کی طرح کیا ہوتا ہے، غیر مسلموں کی طرح راستے میں چلتے ہیں، چلتے چلتے کہیں اگر مورتی وغیرہ دکھائی دے دیا اوم نمہ سے کہہ کر پار ہو گیا۔ اب ہم بھی کرتے ہیں، اذان ہوئی کپڑا دے دیا، بس خلاص۔ کوئی ایک وقت کی نماز جمعہ کی نماز پڑھ لیا، خلاص کلیئر ہو گیا۔ یہ مہیلاؤں کی بہت ساری احادیث ہے کہ یہ کرو وہ کرو، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بہت ساری۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، ماؤں بہنوں، آپ لوگوں سے میں خاص کر کے کہنا چاہوں گا کہ علماء اکرام سے آپ پہلے پوچھ لیجئے، کسی بھی مسئلہ کو ماننے سے پہلے، کسی فتویٰ دینے سے پہلے علماء اکرام سے پوچھ لیجئے کہ یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے۔ اپنے سے کوئی چیز کہنے کی کوشش مت کیجئے۔ تو میں جو بیان کر رہا تھا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، وہ جوتیاں پہن کر کے، موزہ پہن کر کے نماز نہیں پڑھتے، تم ان کی مخالفت کرو، تم جوتیاں پہن کر کے، موزہ پہن کر کے نماز پڑھو۔ آج انشاءاللہ کلیئر ہو گیا ہوگا، آج کلیئر ہو گیا نا کہ جوتا پہن کر کے نماز پڑھنا یہ صحیح ہے۔ ابھی بھی اگر کسی کو کلیئر نہیں ہوا تو ہاتھ اٹھائیے۔ میں ابو داؤد کی حدیث نمبر 652 میں نے آپ کو ریفرنس حوالہ دے دیا، آپ جا کر کے حدیث کی کتاب لائیے خرید کر کے، اگر آپ کے گھر میں نہیں ہے، اور ابو داؤد کی حدیث 652 دیکھیے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یا نہیں ہے کہ جوتا پہن کر کے نماز یہود و نصارہ نہیں پڑھتے۔ اگر ہم بھی نہیں پڑھتے جان بوجھ کر کے تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ یہود و نصارہ کی نقالی کہیں ہمارے جیون میں نہ آ جائے۔ صرف اتنا ہی نہیں، آئیے، وقت آہستہ آہستہ ہوتا جا رہا ہے، رات کافی ہو چکی ہے، میں ایک آخری حدیث بیان کروں گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 302، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے۔ اس حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سختی کے ساتھ، کتنا زور دے کر کے ہمیں یہود و نصارہ کی نقالی سے دور رہنے کا حکم دیا، یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کا